اب میں سب سے پہلے تو جو پرانا فرقہ ہے شیعہ فرقہ، یہ یہودیوں نے بنایا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام جہاد کے ذریعے غالب ہو رہا ہے اور لڑائی کے ذریعے مسلمانوں کا مقابلہ ناممکن ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں پر نازل ہو جاتی ہے، مسلمان تھوڑے بھی ہوں تو وہ میدان فتح کر لیتے ہیں اور یہ ناقابل تسخیر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پھر پلاننگ کی، کچھ یہودی علماء مسلمان ہوئے جن میں عبداللہ بن سبا تھا اور بھی تھے، اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ اور کریم کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر انہوں نے شیعہ مذہب کی بنیادیں رکھیں۔ اس کے حوالے بھی کتب شیعہ میں موجود ہیں کہ عبداللہ بن سبا اس مذہب کا بانی ہے۔ اکثر طلباء کو پتہ نہیں کہ شیعہ مذہب کے عقائد کیا ہیں۔ میں آپ کو بنیادی طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 5 وجہ سے یہ کافر ہیں، اور بھی وجوہات ہیں لیکن میں 5 وجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، ان کا عقیدہ ہے یہ قرآن کریم جو ہے اس میں رد و بدل ہوا ہے۔ ان کی جو سب سے معتبر کتاب ہے اصول کافی، اس کے صفحہ نمبر 271 پر ہے، حضرت جبریل امین جو قرآن لے کر آئے تھے وہ 17,000 آیتوں پر مشتمل ہے۔ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے، اس میں کفر کے ستون کھڑے کیے گئے ہیں۔ ملا باقر مجلسی جو ان کا بڑا عالم ہے، جیسے ہمارے اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں، وہ لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جو مصحف ہے وہ اس قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، اور اس میں اس قرآن کا ایک حرف بھی موجود نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس وجہ سے کافر ہیں کہ یہ قرآن کریم کو محرف مانتے ہیں، تبدیل شدہ، اور قرآن کریم ہی اسلام کا سرچشمہ ہے، بنیاد ہے، اور قرآن کریم ہی سے اسلام کے عقائد و احکام ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کو مشکوک کرتے ہیں، اس میں رد و بدل ہوا، کمی بیشی ہوئی۔ دوسرے نمبر پر ان کے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم کے بعد سب صحابہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، صرف سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور حضرت مقداد چھوڑ کر مشرق و مغرب کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے۔ ان کے یہ عقیدے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن بھی ختم ہو جائے، حدیث بھی ختم ہو جائے، کیونکہ قرآن و حدیث کو آگے صحابہ نے پہنچایا ہے۔ جب وہ مرتد قرار پا گئے تو پھر قرآن بھی ختم ہو گیا، حدیث بھی ختم ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر ان کے عقیدے میں تبرہ کا عقیدہ ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ملا باقر مجلسی ہے جو ایران اور پاکستان کے علماء کا بڑا ہے۔ یہ کہتا ہے تبرہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بیزاری ضروری ہے، بیزار ہونا 4 بتوں سے، مردوں میں سے ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ، عورتوں میں سے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ہند، حضرت ام الحکم۔ ان کی جماعتوں سے، ان کے اتباع سے، اور یہ کہ یہ لوگ بدترین خلق ہیں۔ یہ ایران اور پاکستان کے شیعوں کا بڑا بزرگ ہے، ملا باقر مجلسی، اثنا عشریوں کا، اور یہ کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا خدا پر، رسول پر اور اماموں پر جب تک کہ ان سے تبرہ نہ کیا جائے، ان دشمنان اسلام سے۔ تو اب المیہ یہ ہے، میں پہلے تھوڑا سا ان کو مکمل کر لوں
ان کے کفری عقیدوں میں سے ایک بدا کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوتا ہے۔ بدا یا بدن کا من ہوتا ہے کوئی چیز ظاہر ہونا۔ اللہ پر چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ اندھیرے میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں چیز آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پر بدا ہوتا ہے۔ یہ بھی کفر ہے ہمارے نزدیک، اس کے بھی حوالے موجود ہیں ان کی کتابوں میں۔ 5ویں نمبر پر یہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اور ابو بکر صدیق کی خلافت پر حضرت علی سمیت حضرت عباس سمیت تمام اہل بیت اور صحابہ کے اجماع قائم ہو چکا ہے، اور جس چیز پر تمام صحابہ اور اہل بیت کا اجماع منصوص قائم ہو جائے اس کو نہ ماننا بھی کفر ہے۔ یہ آپ اصول الشاشی میں پڑھ سکتے ہیں، باب القیاس میں اور باب الاجماع، یہ بحثیں موجود ہیں کتاب الاجماع اور کتاب القیاس میں، کہ صحابہ کا اجماع منصوص نہ ماننے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کا اجماع منصوص ہے، حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت جو ہے اس پر قائم ہوا ہے، اور یہ لوگ نہیں مانتے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ لا شک فی کفر من قذف علی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وقضا من انکر خلافت ابی بکر و عمر۔ یہ میں شامی سے اور فتاوی علمگیری سے پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے فقہاء نے لکھا کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح جو حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کا انکار کرے اس کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ احکام و احکام المرتدین، ان کے احکام مرتدوں کے احکام ہیں، یہ مرتد لوگ ہیں۔ تو یہ کچھ وجوہ ہیں۔ کچھ تبرہ جو ہے، تبرہ یہ ہے کہ انتہائی گندی گالیاں انہوں نے نکالی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کو، ام المومنین کو، دیگر امہات کو، حضرت حفصہ کو اور صحابہ کرام کو، حضور کے پیاروں کو، جنہوں نے قرآن کریم میں نے اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا، جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، ان سب صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ جن صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون علی اصحابی، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو تم کہو تمہاری شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح نازل ہوں گے جیسے بارش نازل ہوتی ہے۔ فتنوں کا دور ہے، ایران پیسہ لگا رہا ہے بہت زیادہ، سیاسی طور پر بھی پیسہ لگا کر وہ ان کے افسران بھرتی ہو رہے ہیں حکومت میں، اور عہدوں پر اب دیکھیں ملک سنیوں کا ہے، صدر شیعہ ہے، سندھ کے اندر جو حکومت ہے وہ مکمل شیعوں کی ہے۔ یہ زرداری لوگ جو ہیں یہ سب شیعہ ہیں، ان کے گھروں میں علم لگے ہوئے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں۔ سندھ میں بھی شیعوں کی حکومت قائم ہے، اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ بھی شیعہ جو ہے مقرر کیا گیا ہے۔